بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام انگلینڈ۔ جناب، جو بائیڈن صاحب نے کچھ بیان دیا پاکستان کے بارے میں، تو پاکستانیوں کو تو ظاہر ہے کہ احتجاج ہوگا، تکلیف ہوئی ہوگی، اور وہ اس پر مذمت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ان کے فوڈ سولجرز ہیں جموں کشمیر میں، وہ بھی اب تڑپ اٹھے ہیں۔ اور چونکہ میں نے یہ صبح کی نماز جب پڑھی تو اس وقت یہ خبر دیکھی تو میں نے شیئر کر دی۔ تو اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر سوشل میڈیا میں نہیں آیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس غصے کا یا کرٹیسزم کا کچھ نہ کچھ حصہ میرے طرف بھی آیا ہے۔ اچھی بات ہے۔ تو لیٹ اس اینالائز کہ جو بائیڈن نے کیا کہا، اس کے کیا امپلیکیشنز کیا ہیں، کس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے، یہ ایک سیاسی ریلی یعنی پولیٹیکل ریلی یا پولیٹیکل کیمپین کا ایک حصہ ہے۔ جب پولیٹیکل کیمپین کسی بھی جگہ ہوتی ہے تو ہر بات جو کہی جاتی ہے وہ اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا جاتا۔ اس کے کتنے کونوٹیشنز ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ مثلاً ان دنوں پاکستان کے جو ایک لیڈر ہیں عمران خان صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، میرے یہ خلاف یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور حالانکہ ان کے اپنے جو صدر ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے صدر کم ہیں، پی ٹی آئی کے صدر زیادہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس سازش پر یا اس کے بیانیے پر یقین نہیں آ رہا، تو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اس مسئلے کو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں تو بے اختیار وزیر اعظم تھا، اور میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا، سب کچھ کرنے والے تو آرمی والے تھے۔ اگر یہ بے اختیار تھا تو بے اختیار وزیر اعظم کو ہٹانے کی امریکہ کو کیا تکلیف تھی؟ ایک بیکار آدمی بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی کارآمد آپ بیٹھے گا تو شاید امریکہ کو اچھا نہ لگے۔ تو اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں اینٹی امریکہ جو ہے نا وہ نیریٹو بکتا ہے، اور اچھے طریقے سے پکوڑوں کی طرح بکتا ہے، اس کو لوگ بائی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جب ضرورت پڑتی ہے تو امریکن جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم ایسا کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف وہ کرٹیسزم کرتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کی غلطیوں کو اجاگر کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بھی اینٹی پاکستان بیانیہ بکتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بہت سے امریکن بھی خلاف ہیں ان کے، اور پھر وہاں پر جیوش لابی بھی کافی مضبوط ہے، اور انڈین لابی بھی کافی مضبوط ہے، اور ان کے جو ووٹرز ہیں ان کو بائی کرنے کے لیے، ان کو پرسویڈ کرنے کے لیے پولیٹیشینز جو ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ ان کو اپیل کریں۔ تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے یہ بات یہ آتی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان آ، ایک خطرناک ملک ہے، تو اس پر بہت سی باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بھی کئی اس کے پہلو ہیں کہ کیا پاکستان واقعی ایک پرامن ملک ہے؟ جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو پرامن ملک ہیں، کسی پڑوسی کے ساتھ دوستی نہیں ہے، تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر مجھے بتائیں کہ کہاں-کہاں پاکستان نے ٹیررزم، ایکسٹریمزم، وائلنس یا اسلحے کو ایکسپورٹ نہیں کیا؟ وہ کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آ، جب کارگل ہوئی، وار ہوئی، یہ تو اب اتھینٹکلی پروو کر دیا گیا ہے کہ اس وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نہیں بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ بات ہاتھ سے آگے نکل گئی تو پھر یعنی فوج والوں کو، یعنی یہ بیسیکلی 4 جرنیلوں کا منصوبہ تھا، اس پہ پوری تحقیق ہو چکی ہے۔ نسیم زارا کی بڑی مشہور مصنف ہیں اور ٹی وی اینکر ہیں، ان کا بھی بڑی تحقیق ہے اس پر۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ صرف 4 جو جرنیل تھے جن کا یہ منصوبہ تھا۔ پہلے یہ منصوبہ فیل ہو چکا تھا، تو اس بار مشرف صاحب جو خود انچارج تھے ملک کے، تو انہوں نے اس کو آگے کیا۔ اور جب یہ دیکھا کہ اب پاؤں جلنے شروع ہو گئے ہیں اور ہم گھیرے میں آ گئے ہیں، انڈیا از وننگ دی کارگل وار، اور ہمارے جو بہت سے فوجی پہلے ہی شہید ہو چکے تھے اور کچھ جو ہیں باقی وہ بھی زندہ نہیں بچیں گے۔ پھر انہوں نے اس بات کی نواز شریف صاحب سے، آپ جائیں فوراً اور ہمیں بچائیں۔ تو نواز شریف کو قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور یہ لوگوں کو بچانے کے لیے اور پاکستان کی ساکھ بچانے کے لیے یہ امریکہ گیا، اس دن گیا جس دن 4 ان کا جو تھا نومبر کو ان کا چھٹی کا دن تھا۔ تو بہرحال یہ گیا وہاں پر، تو انہوں نے بتایا بھی دیکھیں کہ آپ کو پتہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں نا، یہ خطرناک حد تک کا چلی گئی تھی، تو پاکستان لڑائی بھی شروع کی بغیر وزیر اعظم کو بتائے ہوئے، اور ایٹمی اسلحہ جو ایٹمی میزائل ہیں وہ بھی انہوں نے موبلائز کر لیے تھے بغیر پرائم منسٹر کو بتائے ہوئے۔
اور جب انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آپ کا جو آرمی جو ہے وہ تو یہ کچھ کر رہی ہے، انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ میزائل انہوں نے نکالے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی تصویریں دیکھ لیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں یا کشمیر میں یا آگے پیچھے امریکہ کو پتہ نہیں چلتا، ان کو پتہ چلتا ہے سیٹلائٹ جو ہے نا فوکس ہیں تو انہوں نے کہا جی دیکھ لیں کہ یہ آپ کی جو ہے نا میزائل سسٹم جو ہے نا کیسے موو ہو رہی ہیں، تو یہ یوز کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے پھر انہوں نے پھر جو ہے نا کارگل وار کو ختم کر دیا، اور جس طریقے سے انہوں نے امریکہ نے کہا یا انڈیا کو راضی کیا اور بات ختم ہو گئی۔ تو جو ملک ایک دم جو آرمی جو ہے نا اس طرح یوز کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یہ پرامن ہے؟ یس یہاں پر جو پاکستان کے فٹ سولجرز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے کہا نے 2 بار ایٹمی اسلحہ یوز کیا، یس یوز کیا، کوئی آدمی اس کی تعریف بھی نہیں کر رہا، وہ تو چلو جی ان کا بہانا تھا، 2-3 ریزن تھے ان کے بھی کیوں کیا۔ ایک تو یہ تھا کہ یعنی ان کے آج یہ نئی چیز آئی تھی تو وہ ٹیسٹ بھی کرنا چاہتے تھے کہ بھئی کتنا افیکٹو ہے، ایک چیز۔ دوسرا دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ناؤ اب ہماری بات سننی ہے، نہیں سنیں گے تو ہمارے پاس ایک بڑا خطرناک ہتھیار ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جنگ جو شاید 2 مہینے بعد ختم ہوگی، اور لوگ مریں گے بہت، تو کیوں نہ اسے یہ کر کے ختم کر دیا جائے۔ تو ان کے ریزنز تھے، اس سے زیادہ بھی ریزن ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ امریکہ کا ریکارڈ جو ہے آن ہیومن رائٹس بہت اچھا رہا ہے، ہر جگہ انہوں نے پنگا لیا، ہر جگہ مار داڑ کی ہے، لیکن وہ سیپریٹ ایشو ہے۔ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی، تو ایک بات تو یہ ہوگی، تو پھر تیسری بات آگے پہلے اس میں یہ آتا ہے کہ جو ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، ان میں سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یعنی جس کو بلیک باکس کہا جاتا ہے، کوئی جو کیا کہتے ہیں کوڈز ہوتے ہیں، وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، الیکٹڈ پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں، چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہوتا۔ چیف یا ایگزیکٹو کوئی بھی ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو، ان کو تو بیچاروں کو یا بینظیر بھٹو کسی کو بھی اس کے قریب نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ یہ سارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے یہ آرمی کے پاس ہے، آرمی ہی جو چاہتی ہے کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ نارمل ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یعنی امریکہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ایٹمی اسلحہ جو ہے نا غیر محفوظ، لفظ استعمال نہیں کیا، یہ ایک لحاظ سے ان کو مطلب یہ تھا کہنے کا کہ یہ نارمل طریقہ نہیں ہے۔ اس کی جو میں تشریح کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے سویلین لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، جو آرمی جنرلز ہوتے ہیں وہ ٹریگر ہیپی بھی ہوتے ہیں، ان کو وہ ان کی سوچ وہ نہیں ہوتی جو سویلین لیڈرشپ کی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ مطلب یعنی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس ہے جو شاید پوری طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں کہ یعنی یہ سویلین رول جو ہوتا ہے نا یہ دیٹ شوڈ بی پیراماؤنٹ، اور ان کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ آگے بات یہ آتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستان ایک آ، خطرناک ملک ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ویسے پرامن ملک ہے؟ مطلب پھر اس کو اس تناظر میں دیکھیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ پاکستان تو پاکستانیوں کے لیے بھی خطرناک ہے، انڈیا کو چھوڑ دیں، افغانستان کو چھوڑ دیں، جو کوئی انہوں نے کشمیر میں کیا اس کو بھی چھوڑ دیں، جو انہوں نے افغانستان میں کیا اس کو بھی چھوڑ دیں۔ یعنی کیا پاکستان پاکستانیوں کے لیے پرامن ملک ہے؟ ان کے لیے خطرناک نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال دے دیں، اس وقت بھی کہتے ہیں کہ تقریباً 33 ملین پیپل جو ہیں وہ باہر ہیں، پانی کی وجہ سے سیلاب آیا ہوا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ 2/3 ملک جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے پانی میں۔ تو پاکستان کی یہ آج کل یہ خبر نہیں رہ گئی، پاکستانی کیا کر رہے ہیں، پاکستانی شرافیہ کیا کر رہی ہے، لیڈر کیا کر رہے ہیں، جو ان کے پاکستان کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بڑے لیڈر ہیں، وہ بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر ہیں، بڑا ویژن ہے، ان دنوں وہ جلسوں پر جلسے کر رہے ہیں، اپریل سے لے کر اب تک انہوں نے 62 جلسے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا یہ لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں؟ تو لوگ یہ دنیا والے یعنی ہم یہ پاکستانی یہ آزاد کشمیری سمجھتے ہیں کہ ہم صرف عقل کل ہیں، دنیا پاگل ہے، دنیا پاگل نہیں ہے، ہم بیوقوف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ دوسرے نہیں جانتے، وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ، جو لیڈر، جو اشرافیہ اپنے ملکوں، اپنے دوستوں کی، اپنے ملک کے لوگوں کی مدد نہیں کر رہی، شاید اس انتظار میں ہے کہ باہر سے مدد آئے گی تو کچھ مدد لوگوں تک پہنچے گی تو کچھ جیبوں میں بھی جائے گی، اس لیے کہ لوگوں کو شاید ہیلپ نہیں کرے، شاید ان کی کچھ جو ترجیحات ہیں یا پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں۔ تو یہ ملک کس کے لیے ہے؟ مجھے بتائیں کہ پرامن کس کے لیے ہے؟ صرف جرنیلوں کے لیے یا کچھ بڑے لوگ جو ججز ہیں ان کے لیے، یا کیا کہتے ہیں پولیٹیشینز کے لیے، کس کے لیے ہے؟ عام لوگوں کے لیے کیا؟ وٹ از دیر فار دا آرڈنری پیپل؟ دے آر سفرنگ، پیپل آر ڈائنگ، ہنگر اینڈ اسٹارویشن،
जो बीमारियाँ पड़ रही हैं, लेकिन लोगों की तरजीहात क्या हैं? जी, आर्मी को कहते हैं कि भई आपने मुझे निकलाया ये निकाल दिया है, हालाँकि आर्मी का रोल नहीं था, सिर्फ़ आर्मी का रोल ये हुआ था कि वो न्यूट्रल हो गए थे, ठीक है? उन्होंने कहा कि पहले तो हमने आपने बेबी बना के रखा हुआ था, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी गोइंग टू बी न्यूट्रल। तो जब वो न्यूट्रल हो गए तो वो बेबी अपने पाँव पर नहीं खड़ी हो सकी। तो अब ये क्या कहते हैं कि आप आर्मी वाले दखल दें, यानी आइन के खिलाफ काम करें, दखल दें और मुझे वापस वज़ीर-ए-आज़म बना दें। दैट इज़ द प्रायोरिटी, ठीक है? वो एक-दूसरे को गालियाँ देना प्रायोरिटी है, एक-दूसरे की टाँग खींचना प्रायोरिटी है। तो जो मुल्क इस तरीके की हरकतें करेगा, तो उसको क्या कहेंगे कि सेफ मुल्क है? अगर आप कहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। फिर जिस मुल्क ने सिस्टमैटिकली बाहर इंटरवेंशन की हो, दहशतगर्दी की हो, मैं तो कश्मीर से फिर शुरू करूँगा। 22 अक्टूबर को हमने हमला नहीं किया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान ने हमला किया था, इन द नेम ऑफ रिलिजन, ठीक है? और फिर हमें उस वक़्त से लेकर उल्लू बना रहे हैं हम लोगों को। तो दहशतगर्दी को प्रमोट करना, एक्सट्रीमिज़्म को प्रमोट करना, नफ़रतों को प्रमोट करना, दैट इज़ द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो क्या ऐसे मुल्क को आप क्या कहेंगे कि ये पुरअमन मुल्क है? पाकिस्तान वाले कह सकते हैं कुछ लोग, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो कह सकते हैं, क्योंकि फॉर व्हाटएवर रीज़न दे सपोर्टिंग पाकिस्तानी पॉलिसी, गलत हो या सही हो। तो ये देखिए आपको उस तनाज़ुर में देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका मुसलमानों का हमदर्द है। मैं ये भी नहीं कहता है कि अमेरिका पाकिस्तान का हमदर्द है। अमेरिका अपनी पॉलिसी को देखता है। वो ये हर वो काम करेंगे जिसको वो समझते हैं कि अमेरिका के मफ़ाद में है। यानी आया इन नियर फ्यूचर और डिस्टेंट फ्यूचर, वो उसको पॉलिसी बनाएँगे। अनलाइक पाकिस्तानी जो अपनी पॉलिसी को नहीं देखते, अपने लोगों का मफ़ाद नहीं देखते, वो देखते हैं कि पैसे कहाँ से आएँगे। अमेरिका वाले क्या कहेंगे, बर्तानिया वाले क्या कहेंगे, बीजिंग वाले या चाइना वाले क्या कहेंगे, सऊदी अरब क्या कहेगा, वो हमें कितने पैसे देंगे। एंड अकॉर्डिंग्स टू द लेवल ऑफ मनी दे गेट, उस मुताबिक उनकी पॉलिसी बदलती हैं। तो फिर ऐसे मुल्क को क्या बोलेंगे कि बड़ा अच्छा मुल्क है, पुरअमन मुल्क है। हम हमारी मजबूरी है, वी डोंट हैव अ गुड नेबर्स। बट हम बोले मैं कल अपने जो मेरी नवासियाँ हैं और नवासा था वो जो उन्होंने घेरा हुआ था कि हम जम्मू कश्मीर के सिटीज़न कैसे हैं? क्या-क्या बात हो रही है? क्या मैंने बताया उनको क्या-क्या हो रहा है। तो हमें थे अभी किड्स हैं लेकिन वो बड़े अच्छे सवाल कर रहे थे। तो मैंने काफ़ी टाइम उन पर एक तकरीबन घंटा मेरा उन पर लगा समझाने में कि हू वी आर, व्हाट इज़ पाकिस्तान डूइंग, व्हाट इज़ इंडिया डूइंग, व्हाट चाइना इज़ डूइंग इन द रीजन। तो फिर तो कह रहे थे कि इवन मेरे सन ने यानी जो ग्रैंडसन है उसने कहा, "पापा इफ वी डोंट हैव द राइट्स व्हाई डोंट वी फाइट?" मैंने कहा, "बेटा हमारी फाइट जो है वो डिफरेंट लेवल की है, डिफरेंट तरीके की है।" जब मैंने अपनी मेरी एक निवासी को बोला कि मैं बेटा आई कैन नॉट गो टू ग्रेव ऑफ माय फादर, आई कांट गो बैक टू माय विलेज। तो पापा उसने कहा, "पापा इज़न्ट दिस अगेंस्ट योर राइट टू ट्रैवल?" मैंने कहा, "यस।" "देन पापा व्हाट आर यू डूइंग?" तो मतलब ये कहने का कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पाकिस्तान ने अपने लिए नहीं पैदा किए हुए सिर्फ, दूसरे लोगों को लिए भी किए हुए हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। कल भी बड़ा एक हादसा हुआ कि आपको पता है कि कितने फौजी पाकिस्तान को मारे गए केपीके में। हम ये नहीं कहते कि वो अच्छा काम हुआ, बुरा काम हुआ है। ये लेकिन उसका नतीजा ये है, अल्लाह पाक जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन साथ ये भी है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसियों पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि आप डंडा लेकर शुरू हो जाएँ। तो इन्हें एक बात याद रखें, व्हेन यू प्रमोट टेररिज्म, यू विल गेट मोर टेररिज्म। इफ यू प्रमोट एक्सट्रीमिज्म, यू विल गेट मोर एक्सट्रीमिज्म। इफ यू प्रमोट हेट्रेड, यू विल गेट हेट्रेड इन रिटर्न। अगर अभी तक आपको समझ नहीं आई, आई कांट हेल्प इट। फुट सोल्जर से तो मैं तो कोई नहीं कर सकता कि वो कुछ सीखेंगे। ट्रोल्स हैं, उनकी एक अपनी पॉलिसी होती है। वो भी हो सकता है कि जिधर उनका पे मास्टर इशारा करते हैं, उसके मुताबिक वो अमल करते हैं। आई लीव इट एट दैट। अगर आपको कोई सवाल करना है तो प्लीज़ डू आस्क मी क्वेश्चंस। ये तो मैंने वैसे ही देखा तो ज़रा-सी नज़र पड़ी तो मैंने कहा कि लोगों को अपडेट कर दिया जाए। एंड आई रिक्वेस्ट यू टुवर्ड्स द एंड कि इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।